بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 91 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حکم التمییز۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمییز دو قسم پر ہے، ایک ہے ملفوظ اور دوسرا ہے ملحوظ، جس کی تفصیل سابقہ لیکچر میں گزر چکی ہے۔ اب اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ تمییز کا حکم کیا ہے، یعنی تمییز منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، مجرور بالاضافہ ہوگا، مجرور بحرف جر ہوگا، اس طرح کی تین قسمیں ہیں۔ تو آئیے ہم اس سبق میں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم التمییز، حکم تمییز الوزن والکیل والمساحۃ۔ وزن سے مراد جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا رطل ایک وزن ہے، کیل اس کے بعد آئے گا، جیسا کہ کیل بھی ایک وزن ہوتا ہے، 1 کلو 2 کلو، اور مساحہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں 1 گز 1 میٹر، اور اسی طرح 1 فٹ وغیرہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شربت رطلا، یہاں تک تو ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا تھا کہ اگر میں اس طرح کروں کہ میں نے 1 رطل پیا، تو اب یہ کلام مبہم ہے، تو یہاں پر ہم رطلن کو ممیز بناتے ہوئے لبنن کو تمییز، اور تمییز آتا ہے ممیز کے ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ یہ تفصیل سابقہ لیکچر میں موجود ہے۔ تو یہاں پر ہم حکم بیان کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں لبنن یہاں پر منصوب ہے جو کہ تمییز ہے۔ اسی طرح شربت رطل لبن یا شربت رطلا من لبن، تو یہاں پر لبنن، لبنن مضاف الیہ ہے، رطل مضاف ہے، لبنن مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر یہ مجرور آ گیا۔ اسی طرح من حرف جر ہے، لبنن اسم مجرور ہے بمن، تو یہ تین اس میں جو ہے نا وجہ یا وجوہ جائز ہیں۔ اوقدت قنطارا، میں نے 1 قنطار جلایا، کیا چیز؟ فحمن، کوئلہ، یہ تمیز آ گیا۔ یا قنطار فحمن، فحمن یہاں پر مجرور آ گیا، یا قنطارا من فحمن، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ منصوب علی التمییز، دوسری صورت کیا ہے؟ مجرور علی انہ دخل علیہ المضاف او انہ مضاف الیہ، اور تیسری صورت مجرور علی دخول حرف الجر۔ عندی مثقال، میرے پاس ایک مثقال ہے، اب کیا چیز ہے؟ ذهبا، مثقال ذهب، مثقال من ذهب۔ اب یہاں پر آپ کیل کی مثالیں، اس کو ہم کیل کہتے ہیں، حفنہ، کوب، قدح۔ پرانے زمانے میں قدح ایک قسم کا برتن جس میں وہ گندم وغیرہ ڈالتے تھے، جب وہ برتن بھر جاتا تھا تو اس کو ایک قدح کہتے تھے۔ اسی طرح حفنہ، جیسا کہ آپ ایک مٹھی بھر کوئی گندم اٹھائیں تو یہ ایک حفنہ ہوتا تھا، تو اس کا حساب تھا پرانے زمانے میں، اس لیے یہی مثالیں ذکر ہیں۔ اکل الحصان حفنتن، گھوڑے نے 1 مٹھی کھائی، ٹھیک ہے، یا ایک جسے ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جسے چلو بھر پانی بھی ہم کہتے ہیں، تو اسی طرح حفنہ۔ اب کیا کھایا ہے؟ یہ مبہم ہے کلام، شعیرن، شعیر کھایا ہے، یا حفنۃ شعیر، شعیر مجرور بالاضافہ، یا من شعیر مجرور بمن۔ شربت کوبا ماء، شربت کوب ماء، کوبا من ماء۔ اشتریت قدحا، 1 قدح میں نے خریدا، اب کیا خریدا؟ سمسمن، او قدح سمسمن، او قدح من سمسمن۔ تیسری قسم کی مثال دیکھیں، بعتہ ذراعا، یہ کس کی؟ مساحت کی، ذراع، شبر، فدان، ٹھیک ہے۔ بعتہ ذراعا، میں نے 1 گز ان کو بیچا ہے، کیا چیز؟ حریرن، ذراع حریرن، ذراع من حریرن۔ لا املک شبرن، میں 1 بالشت بھی نہیں اس کا مالک ہوں، یا میری ملکیت میں 1 بالشت بھی نہیں، کیا چیز؟ ارضن، زمین، او شبر ارض، او شبر من ارض۔ زرعت فدانا، فدان ایک مساحت ہے جس کو ہم مثال کے طور پہ 1 ایکڑ کہہ لیں، یا اسی طرح زرعت فدانا ارزن، یعنی چاول میں نے اگائے ہیں، فدان ارزن، فدانا من ارزن۔ بحث میں دیکھیے، تأمل الممیزہ فی الامثلۃ المتقدمہ، ممیز پر غور کیجئے گزشتہ مثالوں میں، تجدہ، آپ پائیں گے، من اسماء الوزن، کہ وہ اسماء وزن بھی ہے، فی الامثلۃ الثلاث، پہلی قسم کی 3 مثالوں میں، ومن اسماء الکیل، اسماء کیل مذکور ہے، فی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، دوسری قسم کی 3 مثالوں میں، ومن اسماء المساحۃ، مساحت کی مثالیں ہیں، فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، آخری 3 مثالوں میں، ٹھیک ہے۔ وتأمل التمییز فی الامثلۃ المتقدمہ، اور تمییز کو بھی دیکھیے،
اب تک آپ کس کو دیکھ رہے تھے؟ ممیز کو۔ ممیز کیا ہوتا ہے؟ کبھی کیل، کبھی مساحہ اور کبھی وزن۔ اور تمییز کو بھی دیکھیے، تمام مثالوں میں تجد ہوا پائیں گے یاتی فی کل منہا علی صور ثلاثہ، تمام ممیز کے ساتھ، چاہے وہ کیل ہو، وزن ہو، مساحہ ہو، تمییز کیسے آئے گا؟ اس کی 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فہو یکون منصوباً، کبھی وہ منصوب ہوگا یعنی اس پہ فتحہ ہوگا، ویکون مجروراً بالاضافہ، اضافت کی وجہ سے مجرور بھی ہوگا، او یکون مجروراً بمن، یا من حرف جر کی وجہ سے۔ تو آپ تینوں قسم کے جملے بنا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ قاعدے کو سمجھ لیں، یجوز فی تمییز الوزن والکیل والمساحہ، وہ تمییز وزن، کیل اور مساحت میں جائز ہے، ان ینصبا، کہ تمییز کو منصوب رکھیں، وان یجرا، یا ہم تمییز کو مضاف الیہ رکھ کر مجرور کر دیں اضافت کی وجہ سے، او مجرور کر دیں بمن حرف جر۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس طرح کی مثالیں ضرور لکھیے گا۔ والسلام علیکم۔